بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں رمضان کے روزوں کی فضیلت اور احادیث کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے آتے ہی آسمان جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو کسی قسم کی فحش بات یا جہالت کا کام نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے جھگڑے یا گالی گلوچ دے تو اسے چاہیے کہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، سیراب کرنے والا ہے۔ اس دروازے سے روز قیامت صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ تو سب روزے دار اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جب یہ سب داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا اور کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کی اپنی ذات کے لیے ہیں، روزے کے روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا اجر اور بدلہ دیتا ہوں، اور روزہ ڈھال ہے، اور جس دن کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ تو وہ فحش کلامی کرے، نہ چیخے چلائے اور نہ جھگڑے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑے تو روزے دار کو چاہیے کہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کو دو مسرتیں حاصل ہوتی ہیں، جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو وہ بھی اس کے روزے کے سبب اس سے خوش ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پوری امت مسلمہ اور فلسطین کو اپنی سحری اور افطار کی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ روزہ اور مسلمان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل کا اجر جتنا اللہ چاہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنی ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان شریف میں یہ غلطیاں بالکل نہ کریں۔ سحری میں جلدی نہ کریں، سحری جلدی نہ کریں، اس میں تاخیر کرنے کی کوشش کریں، اور اسے فجر کی اذان سے کم از کم 10 منٹ پہلے صبح صادق سے پہلے تک مکمل کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت اس وقت تک نیکی پر قائم نہیں رہے گی جب تک کہ وہ سحری میں دیری اور افطاری میں جلدی نہ کرے، خود غرض نہ بنے۔ رمضان المبارک صرف اپنے آپ کو سنبھالنے کا کام نہیں ہے،
آپ کو ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کے افطار کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا اس سے بھی اتنا ہی اجر ثواب ملے گا جتنا ایک روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ افطار میں دیری نہ کریں، افطار میں تاخیر دیر نہ کریں۔ جب آپ کا روزہ افطار کرنے کا وقت سورج غروب ہو جائے تو جلدی سے افطار شروع کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کے لوگوں میں سے اس وقت تک خیر نیکی بھلائی باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار میں فضول خرچی، جب آپ افطار کرتے ہیں تو مختلف کے کھانے، ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈشز سے کھانا کھانے میں اسراف فضول خرچی نہ کریں، جس سے آپ کو مغرب، عشاء اور تراویح کی نماز پڑھنے میں سستی محسوس ہو۔ اعتدال میڈیم پسند بنیں اور زیادہ اسراف نہ کریں۔ اشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اور کھاؤ پیو اور حد سے زیادہ نہ بڑھو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ بے قابو نہ بنے، گالی اور غصہ یوں بھی برے ہیں، مگر جب آپ روزے میں ہو تو ان سے بچنے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح اٹھے تو اسے چاہیے کہ نہ فحش زبان گالی استعمال کریں اور نہ ہی حکامت غصے میں کام لیں۔ اگر کوئی اس سے گالی دے یا کوئی اس سے لڑے تو 2 بار کہیں میں روزے سے ہوں۔ جو شخص روزے کی حالت میں برے کام، گالی دینا اور جھگڑا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسا رہنے سے کوئی ضرورت نہیں۔ تلاوت میں جلد بازی، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو فراری کی طرح بہت تیز قرآن پڑھتے ہیں، اور تراویح میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہ کریں، آہستہ چلیں اور خوبصورتی سے پڑھیں، چاہے 1 یا 2 پارہ کم پڑھیں۔ آپ کم پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اسلام کوالٹی کو مینٹین کرنے کی حکم دیتا ہے، نہ کہ کوانٹٹی کو، اور قرآن خوب ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تراویح میں غفلت، تراویح میں لوگ قرآن کے لفظ پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، بلکہ امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی خراب عادت ہے۔ قرآن کے الفاظ کو غور سے سنیں، انہیں محسوس کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اگر آپ انہیں سمجھ نہیں سکتے تب بھی آپ کے دل کو سکون محسوس ہوگا۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل۔